اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ سنڈے والے دن قادیانیوں نے لائیو سٹریمنگ کی، اور اس لائیو سٹریمنگ کے اندر مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملا، مگر اس سے پہلے جب میں یہ سن رہا تھا تو یہ جو قادیانیوں کا اپنے آپ میں بہت بڑا مربی بنا پھرتا ہے، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارے مربی منہ چھپا کر کیوں بات کرتے ہیں۔ جری اللہ کو دیکھ لیں، سامنے اپنی صورت نہیں لے کے آتا۔ یہ ایک الٹی کک والا بندہ ہے جس کا نام مائنڈ روسٹر میر ہے۔ یہ کسی سے مناظرہ کر رہا ہوگا، چاہے فیس بک پہ کرے، چاہے اسکائپ پہ کرے، چاہے یہ لائیو سٹریمنگ کے ذریعے کرے، یہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آج تک آئی کہ یہ قادیانی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے اس لائیو سٹریمنگ کے اندر جو ذکر چل رہا تھا اس کے تناظر میں اس نے ایک بہت بڑی گستاخی کی۔ میری نظر میں تو وہ گستاخی ہے، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس گستاخی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی اپنی کتابوں میں بہت گستاخیاں کرتا ہے۔ تو یہ جو مائنڈ روسٹر میر ہے، جس کی اکثر عادت ہے ویڈیوز وغیرہ جب بناتا ہے کانٹ چھانٹ کر لیتا ہے، تو میں بھی ایک چھوٹا سا کوشچن پیش کروں گا اپنی اس ویڈیو کے اندر، جسے آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نعش مبارک جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ نہیں تو حضرت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نعش مبارک جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نعش مبارک جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ اس کے اندر سلیم میر نے کیا گستاخی کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کو، جسم مبارک کو یہ کہتا ہے فوت ہونے کے بعد کہ ان کی لاش مبارک سامنے پڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ الفاظ امام الانبیاء فخر الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درست ہے؟ کیا یہ اس جگہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک پڑا ہوا تھا؟ اب اس نے یہ کیوں گستاخی کی؟ اور میں نے جو آپ سے کہا کہ مرزا غلام قادیانی گستاخی کرتا تھا، میں انشاءاللہ اس کا ثبوت دوں گا۔ آپ میری ویڈیو کے اندر وہ چھوٹا سا کلپ بھی دیکھیں گے جس پہ اس نے گستاخی کی ہے، اور پھر میں آپ کو مرزا قادیانی کی کتاب سے بھی ثابت کروں گا۔ تو آئیے ناظرین و سامعین کرام، یہ آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے ملفوظات، جلد پنجم، اس کا پیج نمبر ہے 314۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، یہ اس نے اصل میں کیا کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو ہیں بہت ہی اچھے مناظر بھائی عامر نذیر صاحب نے جب ان کی لائیو سٹریمنگ میں جا کے ان کی بولتی بند کی تو ان کو چڑھ گیا غصہ۔ اب غصہ جب چڑھا تو پھر غصے میں یہ نہیں دیکھتے قادیانی مربیان کہ ہم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر یہ جو ان کے دل میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ابھی بعد میں طویل کریں گے، دیکھیں ہم نے تو آگے یہ کہا، پیچھے یہ کیا۔ یہ مرزا قادیانی کی سنت پہ پوری طرح عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے مرزا قادیانی بھی توہین کرے گا، مگر پھر آگے ساتھ ہی بچنے کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھے گا کہ مجھے پکڑے تو میں کہوں نہیں، دیکھو آگے بھی تو میں نے یہ لکھا ہے، آگے تم نے جو لکھا ہے، جو پیچھے لکھا پہلے اس کا تو حساب دو۔ تو آئیے ناظرین کرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ میں صفحہ لگا دوں گا، یہ آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 5۔ اب ہوا یوں کہ تھوڑا سا اوپر چلے تو جو مرزئی لوگوں سے بات کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام
आसमान पर नहीं जा सकते। तो मिर्ज़ा कादियानी के दौर में किसी मरज़ई ने यह सवाल किया किसी मुसलमान को, तो उसने आगे से ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मिराज पे गए थे। अब इस वक्त हम मिराज को डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल लेक्चर में आपको दूंगा। फ़िलहाल ये बताता हूँ कि जब मरज़ई ने ये सवाल किया तो मुसलमान ने ये जवाब दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जा सकते, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिराज पे आसमानों पे गए। अब मिर्ज़ा कादियानी को चढ़ गया गुस्सा इस बात का कि भाई इससे तो दलील जो है मेरी वो ज़ाया हो रही है कि लोग ये कहते हैं मिराज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए हैं। तो इसने आगे क्या जवाब दिया उस मरज़ई को, अब सुनिए। सवाल नंबर 5, ऐसे मौका पर मुसलमान मिराज पेश कर देते हैं। जब ये वफा करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने की बात, तो ये कहते हैं कि नहीं जा सकते, तो वो लिखा है कि वो मिराज पेश कर देते कि वसल्लम भी गए हैं। तो हज़रत अक़दस ने फरमाया, यानी बानी जमात अहमदिया ने फरमाया, सुनिए, अस्तग़फिरुल्लाह मैंने शुरू में इसलिए पढ़ी थी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्फाज बड़े सख्त हैं, नकल कुफर भाषण में ये अल्फाज बरल पढ़ने लगा हूँ। दिल मेरा अभी पढ़ने से पहले ही अंदर से रो रहा है इस बात को सुन के, पढ़ के, देख के। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, मिराज जिस वजूद से हुआ था, मिराज जिस वजूद से हुआ था, तो बस या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। मरज़इयों के नज़दीक तो शायद ये मामूली बात होगी, मगर हमारे लिए ये मामूली बात नहीं है। फिर पढ़ता हूँ, कहता है, मिराज जिस वजूद से हुआ था वो ये हगने मूतने वाला, अस्तग़फिरुल्लाह तौबा अस्तग़फार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक के बारे में, जिस्म मुबारक के बारे में, जिनको सहाबी अपने लबों से चूमते थे, या अल्लाह ये इतना प्यारा जिस्म है। और मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है कि ये हगने मूतने वाला वजूद तो ना था। आगे फिर कहता है, बल्कि वो एक लुत्फ़ और नहायत ही नूरानी वजूद था। अब देखिए पहले उसने क्या कहा और आगे बचने के लिए रास्ता क्या इख्तियार किया है। तो नाज़रीन कराम, जब बानी जमात अहमदिया ऐसी बातें करता है हजूर के वजूद के बारे में, जिस्म मुबारक के बारे में, तो ये माइंड रोस्टर मीर किस बात की मूली है। ये नहीं कहेगा हजूर का लाश मुबारक। तो बहरहाल मुझे तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी लगी। मैंने कहा मैं ये वीडियो लगा के तो इसका फ़ैसला लोगों से चाहेंगे, कमेंट्स में आप बता दीजिएगा कि क्या आपके नज़दीक भी मिर्ज़ा कादियानी ने भी गुस्ताखी की, और ये जो गुस्ताख रसूल है माइंड रोस्टर मीर इसीलिए अपनी शक्लें छुपाते हैं कि हमने गुस्ताखियाँ करनी हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान हमें देख के तो हमें शर्मिंदा करेंगे, हमें समझाएंगे तो ये समझना भी नहीं चाहते। वमा अलैना इल्लल बलाग।